بینکنگ میں فراڈ کا سائبر فراڈ جیسے ہوتے ہیں, بہت سارے اسکیمنگ ہوتی ہے. او ٹی پی کا ایک ایسا کویشچن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کال جاتی ہے کہ ہم بینک سے بول رہے ہیں, آپ کے فلاں بینک سے, تو آپ کو ہم نے اپنا او ٹی پی بھیجا ہے, آپ بتائیں, آپ کی ویریفیکیشن کرنی ہے. لیکن ہوتا ایسے ہے کہ جب وہ آدمی, وہ کلائنٹ جو ہے, وہ خاتون ہے یا مرد ہے, وہ اس کو کلک کر لیتا ہے, وہ بتا دیتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے ان کے اکاؤنٹ کا صفایا ہو گیا. تو اس کی ذمہ داری بینک اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا؟ اچھا شاہد صاحب, اس میں نا پہلے سب سے انٹرسٹنگ موضوع یہ ہے کہ میرا خیال ہے کال تو پاکستان کے ایک ایک شہری کو آ چکی ہے. مجھے بھی آئی ہے, آپ کو بھی آئی ہے. میرے ساتھ تو یہ موضوع ہوا کہ مجھے ایک صاحب نے فون کر کے, تو انہوں نے کہا السلام علیکم حمزہ صاحب, کیا حال ہے, میں آپ کے برانچ کا مینیجر بات کر رہا ہوں, اور میں نے کہا میں آپ کو سلام دعا کر لوں. تو میں ایک دم ہو گیا, میں نے کہا اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے جی, کیا حال ہے, سب خیریت سے. اچھا تھوڑی دیر بعد, 2-4 منٹ کی گفتگو کے بعد, انہوں نے کہا جی وہ نا ہم اکاؤنٹ کو مینٹین کر رہے ہیں, تو آپ کا اکاؤنٹ ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا, وہ ذرا اپنی ڈیٹیلز بتا دیجیے. میں ایک دم ٹریگر ہو گیا کہ میں نے کہا یہ میرا برانچ مینیجر ہے, اس کے سامنے میری انفارمیشن نہیں آ رہی. میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, میں بھی برانچ آ جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں سر, ابھی والا کام ہے, اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کر رہے ہیں ہم. میں نے کہا بھائی میں 5 منٹ کے راستے پہ ہوں, ابھی آ رہا ہوں. تو اس نے جناب ادھر ہی کال کاٹی, اس نے کہا یہ نہیں ہاتھ قابو ہوا تھا. سو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ, 2013 میں بالٹیمور امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں, بالٹیمور میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا کہ ایک وہ بڑی مہنگی گاڑی تھی, وہ کسی ریسٹورینٹ کے باہر رکے, اور ویلے اس نے پرپورٹیڈلی کوئی آدمی ویلے کی اس میں نا کپڑوں لباس میں, اور اس نے شو کیا کہ جی میں ویلے ہوں. گاڑی کی چابی دے دی, اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آئے, پتہ چلا جی نہ وہ بندہ ہے نہ گاڑی ہے. عدالت میں مقدمہ گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ریسٹورینٹ رسپانسبل ہے, ان کا کام بنتا تھا کہ یہ اپنے جو ویلے بوائے ہے یہ دیکھیں کون ہے. بھئی ہم تو ریسٹورینٹ آ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کون ہے کون نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا نہیں, ریسٹورینٹ رسپانسبل نہیں ہے, آپ نے اپنی تصدیق اور تحقیق کرنی تھی. آپ نے کسی کو چابی دی, اس نے گاڑی کو لگائی, لے کے نکل گیا, اٹ از بٹوین یو اینڈ دیم. اسی طرح سر او ٹی پی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال اس لیے رکھی کہ اسی طرح کہ آپ کی گاڑی ہے, آپ اپنی گاڑی کی چابی مجھے دیتے ہیں, میں لے کے بھاگ جاتا ہوں, تو آپ کسی اور کو نہیں, مجھے ہی پکڑیں گے. تو بینک از ناٹ انوالوڈ. کسی شخص نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا بائی پریٹینڈنگ کہ جی میں بینک کا ملازم ہوں, یا میں اسٹیٹ بینک کا ملازم ہوں, یا میں کسی ایجنسی کا انسپیکٹر ہوں, وہ آپ کو کال کر رہا ہے اور آپ سے انفارمیشن مانگ رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک نے اپنے سارے بینکس کو یہ ہدایت کی ہوئی, اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کو میسیجز آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی انفارمیشن نہیں مانگتے. ای میلز آتی ہیں, واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں. بھائی اگر آپ سے انہوں نے انفارمیشن لینی بھی ہے تو وہ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ ان کو کال کر رہے ہوتے ہیں ہیلپ لائن پہ, اور وہ آپ کی تصدیق کے لیے آپ سے پوچھے گا شناختی کارڈ نمبر بتائیں. وہ آپ کی بینکنگ انفارمیشن بھی نہیں لے رہا, وہ کہے گا جی اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں, اپنا نام بتائیں, اور آپ اپنے رجسٹرڈ نمبر سے کال کر رہے ہیں. میں اگر آپ کے نمبر سے کال کر کے اپنی بینک کی ڈیٹیلز لینا چاہتا ہوں, مجھے معذرت کر لے گا وہ. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تو اس میں او ٹی پی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو او ٹی پی سے تو آپ کا پورے کا پورا موبائل, یہ تو بینکنگ تو ہم بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں, اس میں تو چلیں ایک ڈے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, آپ تو اپنے پورے موبائل کا ایکسیس دینے جا رہے ہیں, آپ کے موبائل کا پرسنل ڈیٹا تک جائے گا. اگر ایسے کوئی لٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بینکنگ ذمہ دار ہوگی کہ نہیں اس کی؟ نہیں دیکھیں, اب یہاں پہ سر 2 موضوع ہیں. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بینک ڈائریکٹلی انوالو ہے تو پھر تو آپ ان کے ثابت کرنا کر لیں. لیکن نیچرلی بینک انوالو نہیں ہے. ایک بندے نے امپرسونیٹ کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں بینک کا ملازم ہوں, وہ آپ سے انفارمیشن مانگ رہا ہے, آپ مت دیں. بینک تو سمپلی آگے کہے گا کہ جی ہم کیسے رسپانسبل ہیں. او ٹی پی کے علاوہ جو اسکیمز ہوتے ہیں اے ٹی ایم کے اوپر ہو جاتے ہیں, کریکٹ, تو وہاں پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ نہیں اب دیکھیں یہاں پہ بھی 2 باتیں. آپ کا سب سے پہلے اے ٹی ایم کارڈ میرے پاس آیا تو ہوا نا, میرے آپ کا پن میرے پاس آ جائے اور میں اس کی بیسس پہ تو پیسے نہیں نکال سکتا. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا اگر اے ٹی ایم کارڈ میرے پاس آ گیا اور پھر میرے پاس پن بھی آ گیا, تو پھر میرے پاس مکمل وہ بینک جو ہے وہ اس کو آتھرائزیشن دے دیا آپ نے کہ جو کارڈ آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے کسی کو پکڑا دیا ہے, پن بھی دے دیا ہے, تو پھر تو بینک رسپانسبل نہیں ہے. لیکن ایسی صورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا, خود میرے ساتھ بھی ہوا ہے, میں نے تو کسی کو نہیں دیا لیکن میرے اکاؤنٹ کا صفایا ہو گیا. اچھا ایسا, اگر ایسا ہوا ہے, آپ کانفیڈنٹ ہیں تو نو پرابلم. اس کا حل ہے, آپ کمپلینٹ کریں گے, پہلے بینک کو کریں. اگر بینک اس کو رسپونڈ نہیں کرتا 10 دن میں
آپ کے پاس مکمل 45 ڈیز کا ٹائم دیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ 45 دن تک بینک جو ہے وہ اس طرح کے فراڈ کے اوپر اپنا آرڈر اناؤنس کرے گا. اب بنیادی طور پہ وہ کیا کرے گا کہ آپ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اے ٹی ایم پہ گیا ہی نہیں, میرے پیسے کراچی سے نکل گئے, میں کارڈ بھی میرے پاس ہے, وہ کارڈ بھی آپ کے پاس ہے, تو وہ سب سے پہلے اپنی انٹرنل انکوائری کر کے CCTV فوٹیج لے گا کہ یہ ٹرانزیکشن جس ATM سے ہوئی ہے برانچ سے, وہاں سے CCTV فوٹیج آ گئی, اس CCTV فوٹیج میں پتہ چل گیا یہ شاہد صاحب نہیں ہے. اس کے بعد اگلی تیسری ڈبیٹ ہی نہیں ہے. اب وہ آپ کو دینے کے بعد اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کارڈ بھی میرے پاس ہے, یا تو ہوتا اسٹولن ہو جاتا اور میری پن آگے چلی جاتی, دونوں میرے پاس ہیں. اب اگر وہ بینک آپ کو دے دیتا ہے گڈ ٹو گو, نہیں دیتا تو آپ بینکنگ اومبڈسمین کے پاس چلے جائیں گے. تو میری ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور اس نے پھر اسی طرح سے بینکنگ محتسب کے پاس کیس کیا. 25-27 ہزار روپیہ تھا, اسٹوڈنٹ تھی بیچاری, اس کے نکل گیا اسلام آباد سے, لاہور بیٹھی ہوئی ہے, تو بینکنگ اومبڈسمین نے وہ سارے پیسے کمپنسیٹ کرائے انہیں. تو اگر بینک ڈائریکٹلی انوالو ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ اب آپ نے خود OTP شیئر کر دیا ہے تو یہاں پہ بینک رسپانسبل نہیں ہے. اچھا یہ تھوڑا سا موضوع اس سے تھوڑا سا الگ ہے لیکن بینکنگ سے ہی متعلق ہے, ATM سے ہی متعلق ہے. لوگ جاتے ہیں ATM میں جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کیش نہیں ہے. بہت سارے بینکوں میں ایسا ہوتا ہے. تو اس میں کیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی ان کو ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ کی ATM خالی نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں سر, اس میں ویسے تو بینک کسٹمر کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو جھنجھلا جاتے ہیں اپنی برانچ کے ATM میں جانے کے لیے یا متعلقہ بینک جو ہے. اس میں آپریشن سائڈ میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں, مجھے ابھی عید پہ ہی پتہ چلا یہ موضوع. عید کے اوپر بھی بینک کے امپلائیز کو سختی سے حکم ہوتا ہے کہ برانچ میں جاؤ, پیسے ختم ہو گئے وہاں جمع کراؤ. رات کے 3 بجے بھی ختم ہوگا تو بینک اپنا بندہ بھیج دیتا ہے. اگر اس درمیان 10-15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے درمیان آپ چلے اتنا ہو بھی جاتا ہے, اگر آپ چلے گئے اور وہ پیسے نہیں نکلے تو آپ دوسرے برانچ بینک سے نکال لیں, کون سا ایشو ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ فیس پڑے گی 5-10 روپے, تو پے کر لے, کیا ہے. تو اس کے اوپر تو کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ آپ کمپلینٹ کریں گے, آپ کر دیں, آپ کا رائٹ ہے کہ یار یہ تم لوگوں نے زیادتی کی ہے, آپ اس کو رجسٹر کریں, آن ریکارڈ لیں. لیکن کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کا کوئی ازالہ کیا جائے, کوئی کمپنسیشن. لیکن حمزہ صاحب ایسا بھی ہمارے یہاں پریکٹس میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو ہمارے پوش علاقے ہیں وہاں ایسا نہ ہو, تو ہو جو بالکل متوسط کلاس کے لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں, کیونکہ بینک تو اب بہت زیادہ ہیں, ATM بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ پوری لین میں ساری کی ساری ATM میں بند ہیں کیونکہ کیش نہیں ہے, اچھا تالے لگے ہوئے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا سر, اسٹیٹ بینک کا بڑا اس کے اوپر سختی سے حکم ہے. نہیں یہ ہوتا ہے, تو میں نے یہ سوال یہ ہے نا, اگر ہوتا ہے ایسا تو پھر کیا کریں؟ آپ کو میسج آ جائے گا. اگر بینک کی ATM مشین کام نہیں کر رہی کسی علاقے میں, یا کوئی ان کا اوور آل کوئی ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ہے, آپ کو میسج آ جائے گا کہ جی ہماری ATM. وہ کبھی کبھی آتا ہے کہ جی اتنے اس وقت میں آپ کو یہ سروسز نہیں ملیں گی, لیکن یہ تو عام سی پریکٹس ہے کہ آپ ایک ATM میں جا کے بریک لگاتے ہیں, گاڑی سے اترتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ بھی لاک ہے, وہ بھی لاک ہے, وہ بھی لاک ہے. یہ تو بہت سارا کامن ہے وائلیشن. آپ اگر اس پہ بینکنگ اومبڈسمین کے پاس کمپلینٹ کر دیں تو بینکنگ اومبڈسمین اس کا ریفرنس بنا کے اسٹیٹ بینک کو بھیج دے گا کہ بھئی کسٹمر کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, تم نے کارڈ جاری کیا ہے, تم اس کی فی چارج کرتے ہو, سالانہ اینول فی ہوتی ہے. اور جب وہ کسٹمر ATM مشین پہ جا کے پیسے نکالنا چاہتا ہے تو اس لیے نہیں نکال پا رہا کہ تمہاری یا تو ATM مشین کام نہیں کر رہی یا اس کے اندر پیسے نہیں ہے. بہت بڑی وائلیشن. نہیں اگر وہ عذر پیش کر دیں مشین خراب ہے تو اس پہ بھی مشین خراب ہے تو بینک کا مسئلہ ہے, آپ یا تو پیسے نہ لیں, اکثر ہی خراب ہوتی ہو تو وہ وائلیشن ہے, بہت بڑی وائلیشن. یعنی کہ جو کسٹمر ہیں وہ چاہے اس برانچ کے ہیں یا نہیں ہیں, اسی بینک کے ہیں یا نہیں ہیں, کسٹمر تو ہونا ضروری ہے نا آپ کا. دیکھیں نا جی, کنسنٹریشن آپ اپنے بینک کو دے رہے ہیں نا, آپ اپنی متعلقہ برانچ میں جا کے کوشچن کریں گے نا. آپ ایک بینک کے کسٹمر نہیں ہیں, آپ کو کوئی فی چارج ہی نہیں ہو رہی, تو آپ اس کے ساتھ نیکسس کیسے بلڈ کریں گے؟ اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے نا, ہر بندہ اپنی اسی جو متعلقہ بینک میں تو نہیں جاتا نا. اگر حبیب بینک آپ کے پاس ہے بالکل کر سکتے ہیں, وہاں تک صحیح ہے. یعنی میرا پوائنٹ مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ فیصل بینک میں ہے لیکن ATM مشین MCB کی استعمال کریں گے. نہیں, اگر تو آپ فیصل بینک کی جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اسی کی کسی ATM مشین میں لاہور یا پورے پاکستان میں کہیں جا رہے ہیں اور وہ بند ہے تو پھر آپ کا مکمل رائٹ بن گیا. لیکن MCB یا حبیب بینک یا البرکہ یا کسی کی برانچ میں وہاں بھی اگر آپ اس کے کسٹمر نہیں ہیں رپورٹ کر سکتے ہیں آپ, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بینک آپ کو جو فی چارج کرے گا وہ کون کرے گا؟ فی جو چارج کرتا ہے جس آپ بینک کی ATM سے نکلواتے ہیں, لیکن چارج نہیں ہوئی نا سر, یا تو ATM مشین کام کر رہی ہوتی, معمول کے مطابق چارج ہو جاتا, پیسے نہ نکلتے, کوئی ایرر آ جاتا, پھر آپ کیس کرتے تو آپ
तबाही फेर देते। लेकिन एटीएम मशीन काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे बैंक के पास आ जाएगा जी तो हमारे कस्टमर, लेकिन मैंने देना अगेन आपको कहा कि स्टेट बैंक का हुक्म है, कस्टमर है या नहीं है, एटीएम मशीन तो लगाई है ना आपने, और ये इनका आपस में एक लिंक होता है, ये चार्ज करते हैं। फैसल बैंक जो है मिसाल के तौर पे, मेरे पता नहीं ज़ुबान पे फैसल बैंक क्यों आ रहा है, लेकिन अगर लेट से एक बैंक जो है उसकी एटीएम मशीन जो है वो लगी हुई है एक इलाके में, और इसी तरह एमसीबी की लगी है, आप फैसल बैंक में रश देखते हैं, आप एमसीबी में चले जाते हैं तो एमसीबी अक्सर ऐसा होता है। हाँ, अगर आप ऐसे जिसके आप कस्टमर नहीं हैं उस बैंक की एटीएम में जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं, वो गालबन 10 या 15 रुपये चार्ज करते हैं। नहीं, ज़्यादा किए जाते हैं पूरा ट्रांजैक्शन। अब तो मेरे ख्याल 35 या इससे भी ज़्यादा किए जाते हैं गालबन। अच्छा, इसके भी वो खैर रेट्स होते हैं, लेकिन नॉनदलेस तो वो आपको चार्ज करता है, और वो जो चार्ज है वो फैसल बैंक और उनकी आपस में लाइजन है, उसके अंदर वो एक दूसरे के साथ उनका वो एक सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप होती है, तो उसको कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन देन अगेन आप अगर एटीएम काम नहीं कर रहा, यू कैन रिपोर्ट, जो आपका सवाल है आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। आप ये कह सकते हैं ना कि हमारे इलाके में फलां बैंक की एक जो है एटीएम मशीन है, ये अक्सर बंद रहती है, करेक्ट, या ज़्यादा दिन के फलां पहर से लेके फलां तक ये बंद ही रहती है। सर वायलेशन है, बहुत बड़ी वायलेशन है। स्टेट बैंक इस बुनियाद के ऊपर फ़ाइन इम्पोज करता है